السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محترم حضرات اور قابل احترام پردہ نشین خواتین، اسراء و معراج کا پیغام امت مسلمہ کے نام اس موضوع کے تحت باذن اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں اس واقعے کے حوالے سے چند باتیں اور چند نصیحتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی باذن اللہ ہم کوشش کریں گے۔ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، اسراء اور معراج کا یہ سفر، جو معجزانہ سفر اور اللہ کے رسول کی زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت ہی اہم اور مبارک سفر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ آخر یہ سفر کیوں طے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اور 6 مہینے میں آپ نبی بنائے جاتے ہیں۔ غار حرا میں وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تنہا چھپ کر دعوت کا کام اور دعوت کا فریضہ آپ انجام دیا کرتے تھے، تقریباً 3 سال کی مدت۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے سامنے کھلم کھلا دعوت کا آپ نے اعلان کیا۔ اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں کئی مصیبتوں کا سامنا آپ نے اور آپ کے اصحاب نے کیا، اذیتوں کا سامنا کیا۔ عبادتوں میں مصروف رہتے تو آپ کے ساتھ اذیتوں والا معاملہ، راستے میں چلتے تو آپ کے ساتھ اذیتوں والا معاملہ، ہر طرح سے آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیف دینے کی کوششیں اور سازشیں کی گئیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، بلکہ آپ نے اجازت دی کہ سرزمین مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی سرزمین کی طرف آگے بڑھیں اور وہاں جا کے امن و امان کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہیں۔ تو 2 مرتبہ سیرت میں حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، جس سے کہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ اور اس کے بعد نبوت کے 7ویں اور 8ویں سال کے حصے میں کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ بائیکاٹ کا معاملہ کیا۔ تقریباً ابو طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں نے 3 سال کی مدت بسر کی، اور اس 3 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے جن مشقتوں کا اور تکالیف کا سامنا کیا، وہ ایک طویل چیپٹر ہے وہ۔ اور اس کے بعد پے در پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدمات آتے گئے، اور آپ کی زندگی میں مسلسل اور پے در پہ آپ نے کئی صدموں کا آپ نے سامنا کیا۔ راہ دعوت میں جو ایک مضبوط بازو تھے، ابو طالب کی وفات ہوتی ہے نبوت کے 10ویں سال، اور اس کی ایک مختصر مدت کے بعد آپ کی چہیتی بیوی جن سے آپ نے پہلا عقد نکاح کیا تھا، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔
اور اس کے بعد آپ طائف کا رخ کرتے ہیں طائف والوں کو دعوت دین پیش کرنے کے لیے، اور طائف والوں نے اور طائف کے اوباشوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا اس سے بھی ہم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ آپ گئے تھے دعوت کا توشہ لے کر، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو ناروا اور نامناسب سلوک کیا اصحاب السیر نے اپنی کتابوں میں اسے ذکر کیا ہے، اس قدر ستایا اور مارا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ پے در پہ دیکھیے آپ کی زندگی میں ایسے حادثات ہو رہے ہیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہوا، ایسے موقع پر اپنے حبیب کو ہم تسلی دیں، ایسے موقع پر کچھ ہونا چاہیے جس سے اس حبیب کے دل کو کچھ تسلی مل سکے، اور تسلی کا سامان فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے حق میں یہ زبردست فیصلہ کیا اسراء اور معراج کی شکل میں۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ دراصل اسراء اور معراج کا جو واقعہ پیش آیا اس کا پس منظر یہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی میں جو مسلسل اور پے در پہ جو صدمات آئے، جو اذیتیں آئیں، تو آپ کے دل کو تسلی کا سامان فراہم کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں رب العالمین نے ایک عظیم خوشخبری سنائی اسراء اور معراج کی شکل میں، جس کی تفصیل جو ہے ابھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے سنانے کی کوشش کریں گے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات پر اس واقعے کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ایک سورۃ اسراء میں جو 15ویں پارے کی سورت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اس سورت کی شروعات ہوتی ہے، اس سورت کی شروعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کا جو ہے واقعہ ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اسراء اور معراج یہ اس سفر کے دو اہم پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اسراء یہ وہ معجزانہ سفر ہے جو مکے سے بیت المقدس تک آپ کو جو ہے یعنی براق کے ذریعے سے آپ کو یہ سفر کرایا گیا، اسے اسراء کہتے ہیں، جو مکہ سے بیت المقدس تک، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے ساتواں آسمان کا اور سدرۃ المنتہا تک جو آپ کا جو سفر طے ہوا، اسے جو سفر معراج سے تعبیر کرتے ہیں اہل علم۔ تو اللہ نے سفر اسراء کو 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء میں ذکر کیا ہے، اور سفر معراج کو اللہ نے سورہ نجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى۔ ان آیات کریمہ میں اللہ نے معراج کے جو ہے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسراء کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک مخصوص حصے میں، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر کرایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سفر محمد کے حق میں کرایا۔ اور یہ بیت المقدس الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین، انبیاء کی سرزمین ہے فلسطین، اور اللہ نے آگے کہا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مکی زندگی میں جو 13 سالہ زندگی پر مشتمل ہے، کئی واقعات رونما ہوئے دوستو، لیکن میں آپ کو بتا دوں سب سے زیادہ مکی زندگی میں جو پیش آنے والے واقعات میں اگر کسی واقعے کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر روایات موجود ہیں تو اسراء اور معراج کے حوالے سے موجود ہیں۔ صحیح بخاری دیکھیے آپ، صحیح بخاری میں 6 صحابہ سے 20 روایتیں موجود ہیں صحیح بخاری میں صرف اسراء اور معراج کے حوالے سے۔ صحیح مسلم آپ پڑھ کر دیکھیں، صحیح مسلم میں 7 صحابہ سے 18 روایتیں وارد ہیں۔ سب سے زیادہ روایات اگر کسی واقعے کے حوالے سے کتب احادیث میں اگر موجود ہیں تو اسی واقعے کے حوالے سے موجود ہیں۔ واقعہ دراصل کیسے پیش آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ باب تفسیر قولہ
یہ باب باندھ کر آپ نے اس واقعے کو اس میں جو ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر آرام کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا اس گھر کی چھت کو حضرت جبریل نے پھاڑا، اور پھاڑ کر آپ جو ہے گھر کے اندر داخل ہوئے، گھر کے اندر آپ اترے نازل ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے سینے کو آپ نے کھولا اور آپ کے مبارک سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا جبریل علیہ السلام نے، اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک تشت لائے ہوئے تھے جو سونے کا تشت تھا، اور اس تشت میں ایمان و حکمت کی جو ہے باتیں بھری ہوئی تھیں۔ اس ایمان و حکمت سے بھرا ہوا سونے کا تشت زمزم کے پانی سے سینے کو دھونے کے بعد جبریل علیہ السلام نے آپ کے سینے میں اس تشت کو الٹ دیا، اور اس کے بعد آپ کے سینے کو بند کر دیا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مکے سے آپ جو ہے لے جائے گئے بیت المقدس کی جانب۔ اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب میں باب تفسیر قولہ سبحان الذی اسری بعبدہ اسی چیپٹر کے تحت اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس براق کے ذریعے سے لے جایا گیا۔ یہ براق کیا ہے خود اللہ کے نبی اس براق کے بارے میں بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ براق ایک سواری تھی جس سواری پر آپ کو سوار کرا کے بیت المقدس کا جو سفر کرایا گیا، اور آپ نے کہا کہ ایک جانور ہے سفید رنگ کا جانور جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے، اور اس کی نگاہیں جہاں تک پڑتی وہاں تک وہ اپنا قدم رکھا کرتا تھا۔ اس قدر تیز رفتار سواری تھی براق کی، اور اللہ کے نبی کو اس براق کے ذریعے سے مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سواری کو میں نے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں اس مقام پر باندھا جس مقام پر انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، اپنے جانور کو باندھا کرتے تھے۔ ربطتہ بالحلقہ التي يربط بها الانبیاء، صحیح بخاری کی حدیث۔ میں نے اس جو سواری کو براق نامی جانور کو اس مقام پر باندھا مسجد اقصی کے اس مقام پر جس مقام پر انبیاء اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک ہاتھ میں شراب اور ایک ہاتھ میں دودھ لیے ہوئے تھے، اور آپ کے سامنے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اے اللہ کے نبی آپ کو شراب چاہیے یا دودھ چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا اور دودھ کو لے لیا۔ آپ نے کہا جبریل علیہ السلام نے اخذت الفطرہ وفی روایہ اصبت الفطرہ، کیا آپ نے فطرت کو لیا ہے؟ یہ فطرت ہے یہ، اور شراب یہ فطرت سے بغاوت ہے۔ یہ دودھ کو آپ نے انتخاب کیا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اس واقعے کو بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، اللہ تبارک و تعالی اس نبی کے اعزاز میں، اس نبی کی آمد پر، اس نبی کی شان میں سارے انبیاء کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کو اللہ نے مسجد اقصی میں جمع کیا، اور آپ نے سارے انبیاء کی امامت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے آپ کو ہم امام الانبیاء کہتے ہیں۔ آپ نے تمام انبیاء کی امامت مسجد اقصی میں سفر اسراء میں آپ نے فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء جسموں کے ساتھ حاضر ہوئے تھے یا صرف انبیاء کی روحیں وہاں حاضر ہوئی تھیں؟
زبردست اختلاف اہل علم کے مابین، اس سلسلے میں کوئی صریح روایت وارد نہیں ہے، اسی لیے اس سلسلے میں ہم جو ہے توقف اختیار کریں کہ ہم اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ انبیاء آئے تھے تو کیا جسموں کے ساتھ حاضر ہوئے یا صرف ان کی روحیں حاضر ہوئی تھیں۔ اہل علم کے اس معاملے میں کافی جو ہے اقوال اور کافی روایات اور کافی اس میں اجتہادات ہیں۔ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے صرف وہاں روحیں حاضر ہوئی تھیں اور جسم وہاں پر حاضر نہیں ہوئے تھے، اور بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جسموں کے ساتھ یعنی روحیں وہاں پر حاضر ہوئی تھیں۔ اب اس کے بعد یہ تو اسراء کا جو ہے واقعہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سیر کرایا گیا۔ ثم عرج بی الی السماء الدنیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس معراج کے واقعے کو اپنی کتاب میں کس طرح سے نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت المقدس میں نماز ادا کرنے کے بعد جب میں باہر آیا تو حضرت جبریل نے میرے سامنے ایک جو ہے ہاتھ میں آپ جو ہے شراب کو لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں آپ دودھ کو لیے ہوئے، تو میں نے جب دودھ کو اختیار کیا تو اللہ کے نبی سے جبریل نے کہا کہ تم نے فطرت کو اپنا لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو لے کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمان کا سیر کرتے ہیں، اور جب آسمان دنیا پر پہنچتے ہیں جو کہ سب سے پہلا آسمان ہے جہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان میں ہیں۔ پہلے انبیاء کا نام میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ ذہن میں محفوظ رکھ لیں۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے اس دنیا میں نازل ہونا ہے اور اترنا ہے، اس لیے جب وہ آ جائیں گے تو آپ کے اس جو ہے مقام پر اور کون ہوں گے؟ یحییٰ علیہ السلام ہوں گے۔ اسی لیے دوسرے آسمان میں اللہ نے 2 انبیاء کا انتخاب کیا، اور تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، اور چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، اور 5ویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، اور 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، روایت سے پتا چلتا ہے ہر آسمان کے دروازے ہوا کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے دروازے کو دستک دی، کہا کہ دروازہ کھولیے۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام نے کہ میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کہا کہ محمد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وَهَلْ أُرْسِلْ، کیا محمد مبعوث ہو چکے؟ کیا محمد نبی بنا دیے گئے؟ گویا کہ اس سے پتا چلا انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جو ہے کسی کو خبر نہ دے دے۔ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس واقعے سے پتا چلا کہ جب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد ہے میرے ساتھ، جب جبریل نے کہا کیا وہ مبعوث ہو گئے، کیا وہ نبی بنا دیے گئے، کہا اللہ کے نبی کے متعلق جبریل علیہ السلام نے کہ ہاں، تو اس کے بعد دروازہ کھولا جاتا ہے، اور جب اندر داخل ہوتے ہیں، سبحان اللہ، انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا فرماتے ہیں، دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، خوش آمدید ہو میرے نیک بیٹے، خوش آمدید ہو میرے نیک بیٹے، خوش آمدید ہو نیک نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، اور ہر آسمان میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام اپنا جو نام ذکر کرتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ هل معك احد، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ جبریل علیہ السلام یہی جواب دیتے ہیں، ہاں محمد۔ ہر نبی یہی پوچھتے ہیں، کیا
وہ مبعوث ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، تو اس کے بعد ہر نبی نے آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر ہر نبی نے یہی لفظ کہا، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، خوش آمدید ہو، خوش آمدید ہو، استقبال ہو اس جو ہے نیک نبی اور اس نیک بھائی کے حق میں۔ جبکہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ نیک بھائی نہیں کہا، نیک بیٹے کہا، جبکہ دیگر تمام انبیاء نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا والاخ الصالح، کہ نیک بھائی کے حق میں جو ہے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ذہن میں رکھیے آپ، کیونکہ واپسی کے موقع پر جو عظیم کارنامہ جو آپ جانتے ہیں ہم اس کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے باذن اللہ۔ 7ویں آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم بتائیں گے انشاءاللہ آگے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیسے تھے حضرت ابراہیم، کیسے تھے حضرت عیسیٰ، کیسے تھے حضرت موسیٰ، یہ سب اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، صحیح روایات موجود ہیں، انشاءاللہ ہم آگے جو ہے بیان کریں گے، غور سے سنتے رہیے۔ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے پاس ٹیک لگائے ہوئے تھے، کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع لی البیت المعمور فسألت جبریل ما ھذا، میرے سامنے بیت معمور کو دکھایا گیا، میں نے پوچھا جبریل سے کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بیت معمور کے متعلق بیان کیا جیسے اس دنیا میں ہم مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج اور عمرے کی سعادت رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے۔ جیسے امت مسلمہ کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ نے اپنا ایک خاص گھر، یہ ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں دوستو، لیکن خاص جو اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ کے جس گھر کی بنیاد رکھی گئی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ایک مبارک گھر جو مکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر اس روئے زمین میں جس کی بنیاد سب سے پہلے رکھی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے، جو ان مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور وہاں پر فرشتوں کے لیے بھی اللہ نے جو ہے بیت معمور تعمیر کر کے رکھا ہے، اس کا نام کعبۃ اللہ ہے اور اس کا نام بیت معمور ہے۔ جانتے ہیں بیت معمور، فرشتے اس گھر کا چکر طواف لگاتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، دیکھیے ہم انسانوں کو اللہ نے جو ہے یعنی آپ کئی مرتبہ زیارت کر سکتے ہیں آپ کعبۃ اللہ، لیکن فرشتے نہیں، ایک مرتبہ بس انہیں موقع ملتا ہے زیارت کرنے، طواف کرنے، نماز پڑھنے کا، بس اس کے بعد قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اتنی بڑی تعداد مجھے فرشتوں کی جو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے بیت معمور کے متعلق جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان کیا تھا، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لِلتَّعَبُّدِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، اس بیت معمور میں روزانہ 70,000 فرشتے ایک ہی وقت جو ہے چکر لگاتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ عبادت کر کے آ جائیں وہاں سے طواف ختم کر کے عبادت کر کے، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی ہے دوستو۔ اتنی جو ہے تعداد ہے فرشتوں کی، ان گنت لامحدود تعداد ہے فرشتے جنہیں اللہ نے نور سے بنایا، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ بیت معمور کو اللہ کے نبی نے 7ویں آسمان پہ دیکھا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ کو جو آپ آگے بڑھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے اس جو سفر کے متعلق کہا کہ 7ویں آسمان سے مجھے اور اوپر لے جایا گیا، مجھے اور اوپر لے جایا گیا، وہاں پر سدرۃ المنتہا کے پاس مجھے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جسے اللہ نے سورہ نجم میں ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں۔ ایک جب دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی، جب آپ راستے میں جا رہے تھے، آسمان سے آواز آئی،
تو دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان و زمین کے مابین ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے 600 پر ہیں. تو اس اصلی شکل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے دیکھا. اور اسی کے بعد سورہ مدثر کی آیات کریمہ نازل ہوتی ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. یہ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا. اور دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ خود اللہ کے نبی نے کہا یہ بہت مبارک درخت ہے اور وہیں پر جنت المأوا ہے. بہت عظیم درخت ہے. اور محدثین نے ذکر کیا اپنی کتابوں میں یہ سدرۃ المنتہا جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور اس کی جو ہے شاخیں جو 7ویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. اتنا عظیم اور مبارک درخت جس کا پھل میٹھا، جس کا سایہ بہت دراز، جو بہت ہی مبارک درخت ہے سدرۃ المنتہا. یہی وہ جو ہے مقام ہے جس سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، جس سے آگے کوئی جو ہے پہنچ نہیں سکتا. خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی نے کہا سدرۃ المنتہا پر کچھ ایسے رنگ نظر آئے، میں نے نہ جانا آخر وہ کیا رنگ تھے. یغشی السدرۃ ما یغشی. سدرہ پر خود اللہ فرماتے ہیں سدرہ پر، اس درخت پر کچھ ایسے رنگ چھائے ہوئے تھے، مجھے نظر نہیں آیا کہ آخر وہ کیا رنگ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کو جنت میں جو ہے جنت کا سیر اللہ کے نبی کو کرایا گیا. خود اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں نے موتی کے بنائے ہوئے قبہ نما بہت سارے گھر اور محل میں نے جنت میں دیکھے، اور جنت کی مٹی کستوری کی مٹی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی مٹی کستوری کی مٹی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے فرمایا میں آگے بڑھ رہا تھا جنت میں تو دیکھا ایک نہر پر میری نظر پڑی، جس نہر پر، جس ندی پر موتی کے اور زبرجد کے بنائے ہوئے محل موجود تھے جو اس ندی پر بنائے گئے تھے. میں نے پوچھا جبریل سے اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، تو صرف آپ کو اللہ عطا کریں گے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کوثر عطا کریں گے، اور اسی کوثر کا بہتا ہوا پانی حشر کے میدان میں ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اس نبی کے لیے ایک حوض بنائیں گے جسے ہم حوض رسول کہتے ہیں. لوگ اسے حوض کوثر کہتے ہیں، غلط ہے دوستو. حوض کوثر نہیں ہے، وہ حوض رسول ہے. وہ کوثر تو جنت میں ہے، اور حشر کے میدان میں رب العالمین اپنے نبی کو جو عطا کریں گے حوض، وہ حوض رسول ہے. اس حوض سے اللہ کے نبی صرف اپنی امت کو اس حوض کا پانی پلائیں گے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کے دست مبارک سے وہ حوض رسول کا پانی نصیب فرمائے. آمین. تو اسی کوثر سے بہتا ہوا پانی آئے گا جو حوض رسول میں داخل ہوگا، اور اسی کوثر کا پانی جو حوض رسول میں آ کر جو پڑتا ہے تو اسی کو اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے. الحمدللہ. تو کوثر بھی اللہ کے نبی نے دیکھا وہاں پر. اور سب سے عظیم واقعہ جو اس سفر معراج میں پیش آیا وہ نمازوں کی فرضیت کی شکل میں، نمازوں کے ایک عظیم تحفے کی شکل میں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو. نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، 7ویں آسمان کو پار کیا، اور 6ٹھے آسمان میں جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رب نے آپ کو اس سفر پہ بلایا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ تو دیا ہوگا آپ کو رب. اے محمد بتائیے کہ رب نے کیا تحفہ آپ کو دیا؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے موسیٰ نمازوں کی شکل میں اللہ نے مجھے تحفہ عطا کیا ہے. پوچھا کہ کتنی نمازیں؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 نمازیں. اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا ان امتک لا تطیق ذلک.
محمد جائیے اپنے رب سے کہیے کہ کچھ نمازیں کم کر دیں، کیونکہ تمہاری امت طاقت نہیں رکھے گی۔ دیکھا نہیں حضرت موسیٰ نے اس امت کو پھر بھی کیسے کہا؟ کیونکہ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس قدر ستایا موسیٰ کو، بڑی نافرمان اور ناشکری قوم تھی حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل، ہر نعمت کا مقابلہ انہوں نے ناشکری سے کیا۔ اس جو ہے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، بعض آئے اور اللہ کے نبی سے کہا، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی انصاف کا معاملہ کیجئے، آپ نا انصافی سے مال تقسیم کر رہے، اپنوں کو دے رہے اور ہمیں نہیں دے رہے، قربان جائیے۔ اس نبی پر انہوں نے اعتراض کیا، جو شخص نے اللہ کے نبی کو بہت دکھ ہوا اور بہت تکلیف ہوئی، اور اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا اس شخص سے کہ اگر میں انصاف نہ کروں کون ہے جو انصاف کر سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہاں پر ایک جو جملہ کہا تھا جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، رحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر۔ اللہ نبی موسیٰ پر رحم فرمائے، موسیٰ کی قوم نے آپ کو اس سے زیادہ تکلیف دی لیکن موسیٰ نے اس پر صبر کیا۔ نبی موسیٰ کی شان کو اللہ کے نبی نے جو واضح کیا، تو دیکھا حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کی نسل ہی سے ہم بھی تو ہیں، اس کے بعد آنے والی قوم اپنے جو ہے یعنی باپ دادا کی عادت اور طبیعت کو تو لے کر آئے گی، یہ ہو نہیں سکتا امت محمدیہ یہ 50 نمازوں کو ادا کر پائے، یہ ناممکن نے کہا کہ طاقت نہیں رکھے گی، جاؤ یہ ایمانی طاقت کی کمزوری اور جسمانی طاقت کی کمزوری ہے جس کی طرف حضرت موسیٰ نے اشارہ کیا، جاؤ کم کر کے آؤ۔ جاتے ہیں کم کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بار 5 نمازیں کم کرتے ہیں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے صحیح میں ذکر کیا ہے، 5 نمازیں ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ جاؤ اور کم کر کے آؤ، یہ بھی ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے دوستو ہماری حالت پر، جو نبی موسیٰ نے اس امت کے حق میں جو سمجھا تھا، جو اندازہ لگایا، بالکل صحیح ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نمازوں کے سلسلے میں لاپرواہ ہیں، من مانی زندگی، کوئی اہتمام نہیں اور دل میں کوئی اس سلسلے میں فکر ہی نہیں، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، کہا کہ اور کم کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، کیا فرمائے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، سألت ربی وفی روایہ راجعت ربی حتی استحییت، میں نے اللہ کے نبی سے، میں نے اپنے رب سے بار بار مراجعہ کیا، بار بار اللہ سے میں نے کم کرنے کی درخواست دی، یہاں تک کہ مجھے شرم لاحق ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرمایا مجھے شرم آ گئی اور جا کے کم کرنے میں، وہاں سے آواز آئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اے نبی محمد میں نے اس فریضے کو تمہاری امت پر جو ہے یعنی نافذ کر دیا ہے، اس فریضے کو تمہاری امت پر میں نے واجب کر دیا ہے، ادا کرنا ہی ہے دن میں 5 نمازیں۔ لیکن اس بات کو بھی یاد رکھو، اگر کوئی بندہ دن میں 5 نمازیں باجماعت صحیح طور پر ادا کرے گا، اللہ اسے 50 نمازوں کے برابر اللہ ثواب عطا کریں گے، کیونکہ لکھ دیا اس امت کے حق میں 50 نمازیں، لیکن نبی اللہ کے نبی کے مطالبے پر اللہ نے 5 نمازوں والا معاملہ کیا، لیکن ثواب تو انشاءاللہ 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ اور آگے اللہ نے کہا انہ لا یبدل القول لدی، یہ میرا فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ایک طرف خوشخبری تو دوسری طرف اللہ کا زبردست فیصلہ، 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں کمی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور دیگر جو ہے آسمانوں سے گزرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم رکتے ہیں دوستو، یہاں پر ایک علمی جو ہے مسئلہ آپ کے سامنے ہم ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے باہر درس کے باہر سوال کرتے ہیں اس مسئلے کو، کیا اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا؟ سفر معراج میں کیا یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد اور ائمۃ السلف کی ایک بہت بڑی تعداد یہی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے سفر معراج پر اللہ کو نہیں دیکھا۔ ابو ذر الغفاری جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہل رأیت ربک، اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے نور ان اراہ، وفی روایہ نور ان اراہ، کہ وہ تو ایک نور ہے، وہ کہاں سے دکھائی دے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث. اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، من حدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد کذب، جس نے تم سے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو لوگ نقل کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رب کو دیکھا. یاد رکھیں دوستو، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا صحیح قول یہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے دیکھا. وہ فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کی روایت ان سے ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ آپ نے دل سے دیکھا، اور آنکھوں سے دیکھنے کی جو ہے صراحت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو گویا کہ پتہ چلا صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ نے نہیں دیکھا سفر معراج میں، اور ایمان والے بندوں میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور دیکھیں گے تو ایمان والے بندے صرف جنت میں دیکھیں گے باذن اللہ. رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اس کا دیدار نصیب فرمائے جنت الفردوس میں، آمین. تو دیدار صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا، دیدار صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لاتے ہیں. بیت المقدس سے جب واپس آتے ہیں ایک وہاں پر واقعہ پیش آتا ہے. رات کا موقع تھا، ایک ہی رات یہ واقعہ پیش آیا، اور پوری رات نہیں، رات کا ایک حصہ جس حصے میں اتنا عظیم سفر جو ہے رونما ہو گیا. راستے سے جب بیت المقدس سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مکے کا ایک جو ہے تجارتی قافلہ وہاں پر سے گزر رہا ہے. جس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ قافلے والے اس اونٹ کو تلاش کر رہے تھے. اور اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے یہ تو مکے والے ہیں. اللہ کے نبی نے سلام کیا تو رات کی اندھیری تھی. تو قافلے والوں نے جب سلام کی آواز کو سنا تو کہا ارے یہ تو محمد کی آواز لگ رہی ہے. اور ادھر صبح جو ہے ہونے سے پہلے اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. پہنچے تو مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معراج میں چند اہم واقعات پیش آئے، ہم آخر میں ذکر کریں گے، وہ آپ کو انتظار کیجئے. ابھی اس سے پہلے کچھ اہم باتیں ہیں. جب اللہ کے نبی مکہ پہنچے، نماز فجر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک عجیب قسم کی بے چینی، اور بے چینی کس بات کو لے کر پتہ نہیں. اب قریش اور مکہ والے اس واقعے کے سلسلے میں کیا کہیں گے؟ کہیں اس واقعے کو وہ جھوٹ سے تعبیر نہ کر دیں، کہیں اس واقعے کو نہ جھٹلا دیں. یہ فکر لے کر اللہ کے نبی نماز فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل کا گزر وہاں سے ہوتا ہے. ابو جہل ہمیشہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتا تھا. اللہ کے نبی کو جو ہے یعنی فکر مند دیکھ کر پوچھا اے محمد کیا آج کی کوئی تازہ خبر؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. پوچھا ابو جہل نے اے محمد بتائیے آج کی کوئی تازہ خبر ہے؟ اللہ کے نبی نے اسراء اور معراج کا جو واقعہ جب بیان کیا، ابو جہل حیران رہ گیا، اور اس نے بالفور انکار نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ خوف لاحق ہوا اگر میں انکار کر دوں ممکن ہے اللہ کے نبی یہ واقعہ اوروں کے سامنے بیان نہیں کریں گے، اس لیے اس نے انکار نہیں کیا. بس اللہ کے نبی سے اس نے درخواست کی یہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے تمام لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کیا مکاری کرنا چاہتا ہے وہ. کہا اللہ کے نبی نے ٹھیک ہے میں بیان کرتا ہوں سارے لوگوں کے سامنے. بالفور دوڑتے ہوئے بھاگتا ہے اور مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو وہاں جمع کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اے محمد اب سنائیے وہ واقعہ جو تم نے مجھے بیان کیا. اللہ کے نبی نے جب پورا واقعہ بیان کیا تو جو وہاں حاضرین تھے، جو وہاں موجود تھے، ان میں سے بعض وہ تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا، مسجد اقصی کو دیکھا تھا. اور اللہ کے نبی کے بارے میں پتا ہے کہ آپ نے بیت المقدس نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. دیکھا کہ ہم ابھی جو ہے محمد کا امتحان لیتے ہیں.
پوچھا ان میں سے بعض نے، بتاؤ کہ مسجد اقصی کا نقشہ کیا ہے؟ وہاں دیواریں اور وہاں کی جو ہے مختلف باتیں انہوں نے جو ہے پوچھی تاکہ اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے رب العالمین نے مسجد اقصی کا نقشہ اللہ کے نبی کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ جو وہ پوچھتے اللہ کے نبی برابر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو حاضرین نے ایک آواز ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ محمد جو بیان کر رہے ہیں بالکل صحیح بیان کر رہے ہیں، انہوں نے غلط بیانی سے کام نہ لی۔ لیکن سفر تو بڑا طویل، اور ایک رات میں یہ اسراء اور معراج کا واقعہ، اور آپ جانتے ہیں کہ صرف مکے سے سیریا جانے کے لیے تقریباً لگ بھگ 1.5 سے 2 ماہ لگ جایا کرتے تھے۔ اتنا لمبا سفر آنے جانے میں 2 ماہ کی مدت تو چاہیے، 2 مہینے تو چاہیے سیریا جانے کے لیے، اور یہاں دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطین کو ایک ہی رات میں جا کر آ گئے، اور وہ بھی آسمانوں کا بھی سیر۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے، امام ابن ہشام رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب السیرہ النبویہ میں ذکر کیا ہے کہ بعض افراد اسلام سے مرتد ہو گئے، انہوں نے اس خبر کو نہیں تسلیم کیا، ابھی ان کے دلوں میں ایمان پیوست نہیں ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے جو ہے یعنی اس ایمان کا انکار کر دیا اور مرتد ہو گئے بعض لوگ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والا یہ عظیم واقعہ، ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو ٹارگٹ کیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا کر، اے ابو بکر بتائیے کیا کوئی شخص ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سیر کر کے آ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے، کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر تمہارے ساتھی محمد تو بتا رہے ہیں۔ بالفور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر محمد بتا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی سے اس واقعے کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب ایک ایک واقعہ بیان کیا جو اس سفر میں پیش آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے گئے، اللہ کے نبی آپ سچ فرما رہے ہیں، میں آپ پر جو ہے ایمان لایا ہوں، آپ پر اور آپ کے رب یعنی اللہ پر ہمارا ایمان ہے، آپ سچ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی، آپ سچ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی۔ ہر بار جو حضرت ابو بکر کہتے گئے تو اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی آپ کی اس ادا سے، حضرت ابو بکر سے اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو بکر تم صدیق ہو۔ تو وہیں سے آپ کا لقب صدیق ہوا دوستو، سفر معراج کے بعد سے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور عجیب و غریب شخصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر، میں نے جس کسی کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پسو پیش ہوئے، قبول کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آپ پر ایمان لانا ہے نہیں لانا ہے، ہر ایک نے تردد کیا، ہر ایک نے جو ہے پسو پیش کیا، لیکن حضرت ابو بکر کی شخصیت ایسی ہے، جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، اللہ کی قسم آپ نے ذرہ برابر بھی غور و فکر نہیں کیا، تأمل نہیں کیا، تردد نہیں کیا، بالفور آپ پر ایمان لائے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے دوستو، تو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے امتی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ کہ اللہ کے نبی کا یہ جو واقعہ ہے، عظیم واقعہ اسراء اور معراج کا، کیا خواب میں پیش آیا یا اللہ کے نبی کا جسم مبارک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اس میں صحیح قول یہی ہے کہ یہ معاملہ خواب کا نہیں ہے دوستو، اور جو لوگ خواب کی بات کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ یہ خواب والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب میں یہ پورا معاملہ دیکھا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کی واضح دلیل خود سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ پڑھیے، جس میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ امام ارجون جو زبردست عالم دین، جنہوں نے سیرت پر ایک زبردست کتاب لکھی محمد الرسول اللہ، انہوں نے اس کتاب میں ایک بہترین نقطہ لکھا ہے،
کہا سبحان، عموماً یہ ایسا مبارک کلمہ ہے سبحان جو ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے، سبحان جو اللہ کی قدرت کو بتانے کے لیے، جہاں پر انسانی طاقتیں عاجز آ جائیں، انسانی عقل جو ہے عاجز آ جائے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سبحان کا کلمہ استعمال کرتا ہے۔ ایک عظیم سفر کا اللہ وہاں پر جو اشارہ کر رہے ہیں، ایک عظیم سفر کی جانب، اسی لیے اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ سبحان کا لفظ استعمال کیا۔ اور دوسری بات الذی اسری بعبدہ، عبد اللہ نے کہا، اور عبد کا مطلب بندہ، اور بندے کا مطلب صرف خواب نہیں، صرف روح نہیں، بلکہ جسم کے ساتھ جو مجموعہ ہے روح کی، تو اسی کو جو ہے عبد کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے وہاں پر یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبی برسول، اللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اس سفر کو اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اسی لیے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، رب العالمین نے وہاں پر کہا۔ تو یہ بالکل صحیح جو ہے موقف ہے دوستو، یہ معاملہ جو پیش آیا یہ جسم مبارک کے ساتھ پیش آیا، اس کا تعلق صرف خواب سے نہیں۔ اب آئیے ہم چند صحیح روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن واقعات کو اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر دیکھا، اور اس کے بعد چند پیغامات آپ کی خدمت میں۔ عموماً اس سلسلے میں بعض واعظین اور بعض مقررین بے بنیاد اور غیر مستند روایات کا بھی سہارا لیتے ہیں، جبکہ آپ کو میں بتا دوں کہ اسراء و معراج کے حوالے سے کئی روایات ہیں جو مستند ہیں، قابل اعتماد ہیں، اور بعض روایات ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں، جن روایات کا تعلق بالکل جو ہے یعنی ہمارے اپنے جو ہے جنہیں ہم ضعیف کہتے ہیں، موضوع کہتے ہیں۔ ہم صرف آپ کی خدمت میں صحیح روایات انشاءاللہ پیش کریں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیا دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا، میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جس قوم کے ناخن پیتل کے تھے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث، جس قوم کے ناخن پیتل کے تھے، اور اس پیتل والے ناخن سے وہ قوم اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل رہی تھی، وہ قوم اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو چھیل رہی تھی۔ جبریل سے پوچھا اللہ کے نبی نے من ہؤلاء، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جبریل علیہ السلام نے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کر کے جو دوسروں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، غیبت کے ذریعے جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ غیبت کرنے والوں کو ملنے والی سزا ہے جہنم میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس جو ہے سزا سے۔ کہا ناخن کے جو ہے ناخن پیتل کے ہوں گے جس سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل رہے ہوں گے اور کھرچ رہے ہوں گے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے دوستو، ہماری مجلسیں غیبت سے خالی ہونی چاہیے۔ اور معاف کیجئے گا کہ خواتین سے میری یہ گزارش ہے، اپنی جو ہے مجلسوں کو غیبت سے جو ہے مقدر مت کیجئے، بلکہ اپنی مجلسوں میں آپ ایک دوسرے کو نیکی پر ابھاریے، ذکر الہی پر ابھاریے، اطاعت پر ابھاریے اور بھلائی پر ابھاریے۔ اگر کوئی اللہ کی بندی اگر کسی عورت کی برائی کرتی ہے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، اسے اللہ کا ڈر دلانا چاہیے، یا تو آپ اس مجلس سے اٹھ جائیں یا غیبت کرنے والی کو آپ اچھے انداز سے نصیحت کیجئے، اس انداز سے نصیحت کیجئے وہ برا بھی نہ مانے اور آپ کی وہ بات قبول بھی کر لے۔ اور خاص کر خواتین کی مجلسیں غیبت سے خالی نہیں ہوتی ہیں، معاف کیجئے گا، ویسے ہمارے حلقے میں بھی غیبت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ جب بھی 2-3 عورت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پر ضرور کسی جو ہے چوتھی عورت کا وہاں تذکرہ ہوتا ہے، تو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کی وعیدوں کو اپنے ذہن میں بار بار یاد کرنا چاہیے تاکہ غیبت کو ادا کرنے سے اپنی زبان پر ہم لگام دے سکیں۔ ایک اور روایت خود انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، اور اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ کیا واقعہ تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے
اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے لوگ تھے جن کے ہونٹ کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے من ہؤلاء، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جبریل علیہ السلام نے ہؤلاء خطباء من امتک یقولون ما لا یفعلون. اے محمد یہ آپ کی امت کے وہ خطیب حضرات ہیں، وہ علماء ہیں، وہ اہل علم ہیں، وہ واعظین ہیں، وہ مبلغین ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. قول و فعل میں تضاد، قول و فعل میں بنیادی تضاد. اللہ جو ہے معاف کرے دوستو، یہ ہمارے اندر پائے جانے والی ایک عام خرابی ہے دوستو. دوسروں کے بارے میں ہمارا جو نظریہ وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. وہ ٹھیک رہے، سچا رہے، دیندار رہے، اچھا رہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے ہماری غلطیاں بھی ہمیں اچھائی نظر آتی ہے. ہماری غلطیوں میں ہمیں اچھائی نظر آتی ہے. اوروں کے سلسلے میں جج کرنا تو ہمیں اچھی طرح سے آتا ہے. جب اپنی زندگی کی باری آتی ہے تو وہاں پر کوئی بندہ اپنے بارے میں انصاف کا فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا کامل سمجھتا ہے اور سامنے والے کو بہت بڑا عیبدار سمجھتا ہے. یہ ہمارے اندر پائی جانے والی بہت بڑی غلطی ہے دوستو. اللہ معاف کرے ہم سب کو، اللہ ہدایت دے ہم سب کو صحیح راہ کی جانب. کتنی بڑی غلطی ہے دوستو یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور. یاد رکھیں قول و فعل میں اگر تضاد ہو تو اس سے یعنی بری خباثت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا صوفی حضرات صرف عمل کے مسئلے کو لے کر جھومتے رہتے ہیں اور خطبہ صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں. کہا صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار. گفتار کے ساتھ ہمیں کردار کے بھی غازی بننا چاہیے دوستو. ایک اور واقعہ اس معراج میں پیش آتا ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا. میں نے ابراہیم کو دیکھا علیہ السلام، موسیٰ کو بھی دیکھا اور عیسیٰ کو بھی دیکھا علیہ السلام کو، اور دجال کو بھی دیکھا. دجال کو اس کی اپنی اصلی صورت میں نے معراج کے موقع پر دیکھا اور دجال کو مجھے دکھایا گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے دجال کیسا تھا اللہ کے نبی؟ تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں، دجال عظیم الجثہ، بھاری بھرکم جسم والا، چاندی جیسا سفید رنگ دجال کا تھا، اور اس کی ایک آنکھ صحیح تھی اور وہ آنکھ روشن ستارے کی طرح چمک رہی تھی، اور اس کی پلکیں، اس آنکھ کی پلکیں درختوں کی ٹہنیوں کی مانند لٹک رہی تھیں اس کی پلکیں. اور کہا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ کہا کہ وہ سفید رنگ والے تھے، گھنگرو بال والے تھے، تیز نگاہوں والے تھے اور ہلکے پیٹ والے تھے. 4 اوصاف بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کہا وہ سفید رنگ والے، گھنگرو بال والے، تیز نگاہ والے اور ہلکے پیٹ والے تھے عیسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام ساولے تھے، گندمی رنگ کے تھے، ساولے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور بڑے مضبوط جسم والے تھے، اور بال بالکل گھنے تھے، گھنگرو نہیں، گھنے بال والے، مضبوط جسم والے اور ساولے رنگ کے تھے موسیٰ علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا
ابراہیم علیہ السلام کے جس کسی حصے کو میں دیکھتا، جس کسی عضو کو میں دیکھتا، تو مجھے اس عضو میں اپنا عضو میں پاتا، بالکل میرے عضو کی مانند، میرے پارٹ کی مانند میں نے ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ کہا اللہ کے نبی نے آخر میں بالکل ابراہیم میرے جیسے تھے یا میں ابراہیم کے جیسے تھا۔ کہا اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیجئے، تو میں نے آگے بڑھ کر اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ دو زبردست پیغمبر دوستو، یہ خلیل اللہ تو یہ بھی خلیل اللہ، لیکن ان دونوں خلیل پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھاری ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پر ایک اور معاملہ پیش آیا، انبیاء آپس میں بحث کر رہے ہیں، کس بات کو لے کر؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے، تو صحیح واقعہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے انبیاء کو دیکھا وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں قیامت کے مسئلے کو لے کر، قیامت کب واقع ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو قیامت کا پتہ نہیں، صرف اللہ کی ذات جانتی ہے قیامت کب آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا میں ایک بات ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت سے پہلے دجال ضرور آئے گا۔ یہ بس کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت واقع ہونے سے پہلے اس ہوئے زمین میں دجال کا فتنہ بپا ہوگا اور دجال کا فتنہ عام ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا۔ ایک اور معاملہ وہاں پیش آتا ہے جو بالکل صحیح واقعہ ہے، کئی ایک محدثین نے اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب اسراء اور معراج کا سفر کرایا گیا، اللہ کے نبی نے ایک خوشبو محسوس کی، بہت ہی اچھی اور مبارک خوشبو آپ نے محسوس کی۔ پوچھا جبریل علیہ السلام سے، اے جبریل یہ کون سی خوشبو ہے، کس کی خوشبو ہے؟ کہا جبریل علیہ السلام نے فرعون کی بیٹی، اور فرعون کی بیٹی کی جو مشاطہ، جو کنگھی بنانے والی تھی، آپ کو یاد ہوگا فرعون کے دربار میں خدمت کرنے والی ایک مومنہ خاتون، جسے فرعون نے جلتے ہوئے اور کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر ختم کر دیا تھا، یہ اسی عورت کے اور بچوں کی خوشبو ہے مہکتی ہوئی جنت میں۔ اور معاملہ تو جانتے ہیں آپ، فرعون کی بیٹی کی کنگھی بنا رہی تھی وہ مشاطہ نامی عورت، اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر جاتی ہے، بسم اللہ کہتی ہے۔ فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے میرے ابو نا، اللہ سے مراد میرے ابو نا، رب سے مراد میرے ابو نا؟ تو کہتی ہیں وہ عورت میرے اور آپ کے ابو کے رب اللہ مراد ہے اس سے، بسم اللہ سے، تمہارے ابو نہیں، تمہارے ابو کے رب، جو میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں اور آپ کے ابو کے بھی رب ہیں۔ مومنہ تھی وہ، جو خاندان، جو فرعون کے محل میں خدمت کر رہی تھی۔ کسی طرح فرعون تک خبر پہنچ جاتی ہے، فرعون حکم دیتا ہے کہ تانبے کے برتن میں تیل کو گرم کیا جائے اور کھولتے ہوئے تیل میں اس عورت کو اور بچوں کو ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ اپنے بچوں کو ڈالتی ہے، اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ اس نے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا اور فرعون کی خدائی کو اس نے تسلیم نہیں کیا، یہ گوارا کیا کہ جل کر خاکستر ہو جائیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ ایک ایک کر کے جب وہ ڈالتی گئیں، تو جب شیرخوار بچے کی باری آئی، تو دودھ پیتا ہوا بچہ جب اپنے اس بچے کو ڈالنا ہے نہیں ڈالنا ہے، کھولتے ہوئے تیل میں جب تردد کیا، بالکل صحیح واقعہ ہے، شیرخوار بچے نے اپنی امی کو آواز دی، کہا کہ امی جان کود جائیے، پیچھے مت ہٹیے کیونکہ آپ حق پر ہیں، یہ کہا اس شیرخوار بچے نے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعہ بھی وہاں پیش آتا ہے دوستوں، اسی عورت اور بچوں کے خوشبو کو، مہکتی ہوئی خوشبو کو آپ نے وہاں محسوس کیا تھا۔ یہ اسراء اور معراج کا عظیم واقعہ ہے دوستو،
اور اس سلسلے میں کچھ ایسی روایات بھی ہیں جن کا تعلق جو ہے صحیح سند سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان روایات کو آپ کی خدمت میں نہیں رکھا۔ بڑا عظیم جو ہے سفر ہے یہ، اس سفر میں اللہ کے نبی کی شان واضح ہوتی ہے دوستو۔ جب زمین کسی مومن کے حق میں تنگ ہو جائے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ، ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے ایمان پہ باقی رہیں دوستو۔ یہ معراج کا عظیم پیغام ہے، ہم اپنے جو ہے یعنی ایمان پر باقی رہیں اور اپنے دین پر باقی رہیں۔ ہم پر ہزار مصیبتیں آئیں اور ہزار آفتیں آئیں، ان سب کا مقابلہ ہم ایمان سے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ زمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے، لیکن آسمانی فیصلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں دوستو۔ زمین اللہ کے نبی کے لیے تنگ ہو چکی تھی، کفار مکہ نے آپ کے ساتھ جو ظالمانہ رویہ کیا وہ تاریخ میں جو ہے وہ محفوظ ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کے دل کو تسلی کا سامان فراہم کرنے کے لیے آسمانوں کے دروازے رب العالمین نے اس حبیب کے لیے کھول دیا۔ یہ ہر دور میں یہ پیش آئے گا دوستو۔ موجودہ حکومت سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کے خلاف یہ ہزار سازشیں کریں گے۔ مسلمان اپنے دین پر، اخلاق پر اور ایمان پر اور اپنی جو ہے نمازوں پر باقی رہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی دوستو، جب ہمارے پاس ایمانی طاقت ہے۔ ایمانی طاقت میں کمزوری ہے، اسی لیے جہاں بھی ہم جاتے ہیں ذلت و رسوائی کا ہمیں جو ہے سامنا کرنا ہوتا ہے دوستو۔ معاف کیجئے گا، آج ہماری ذلت و رسوائی کا جہاں اوروں کو ہم جو ہے اس کا جو ہے سبب بتاتے ہیں، سب سے زیادہ ذمہ دار تو ہم مسلمان ہیں دوستو۔ ہم نے نہ اسلام کو جانا، نہ اسلام کو پہچانا، نہ اسلام پر ہم نے عمل کیا، اسی کے نتیجے میں آج یہ ذلت و رسوائی کے دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ لوٹ آئیں اس دین کی طرف، لوٹ آئیں اس جو ہے رب کی شریعت کی جانب۔ اس کے بعد دیکھیے اگر زمین کے اگر تنگ بھی ہو جائے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسمان سے برکتوں کے اور مدد کے دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دیں گے باذن اللہ۔ اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں دوستو، اس سفر معراج کا ایک اور پیغام یہ ہے، جو حقائق ہے اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو وہاں ہمیں عقل کو دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں، قبول کر لیں اس صحیح حدیث کو۔ یہ جذبہ تو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ جہاں یہ جذبہ ہوگا ہمارے اندر کہ صحیح حدیث کو ہم قبول کریں گے، وہیں پر یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے دوستو۔ اس شریعت میں غلط روایات اور موضوع روایات کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ معراج کا کتنا عظیم واقعہ، اور شیطان کی مکاری دیکھیے، لوگوں کا جو رخ ہے اسے کسی اور ہی جانب اس نے موڑ دیا ہے۔ معراج کے واقعے کو لے کر لوگوں میں زبردست اختلاف۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ واقعہ رجب میں پیش آیا، بعض نے کہا کہ ربیع الاول میں پیش آیا، اور بعض نے کہا کہ شوال میں پیش آیا۔ سبحان اللہ، زبردست اختلاف اہل علم کے مابین۔ اور تاریخ میں بھی اختلاف، کسی نے ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کہی تو کسی نے رجب کی 27ویں تاریخ کہی۔ خود تعین نہیں ہے دوستو کہ واقعہ تو پیش آیا، لیکن کب پیش آیا یہ تعین نہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں نے معراج کے مسئلے کو کس انداز سے سمجھا؟ معراج کا واقعہ 27 میں پیش آیا، اور شب معراج نامی ایک رات منعقد کرتے ہیں، اور چند رکعات اور چند عبادات کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو خالص سنتی اور اس دین سے جڑ کر رہنے والا مسلمان سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت دے دوستو۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا مذاق ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ جذبہ عبادت نہیں، بلکہ عبادت کے نام پر یہ بہت بڑا کھلواڑ ہے دوستو اس دین کے ساتھ۔ اللہ جو ہے ہم سب کو ہدایت دے، لوٹ آئیں خالص سنت کی طرف۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کس راہ پر چھوڑا؟ صحیح راہ پر چھوڑا، ایک ایسے جو ہے منہج پر، ایک ایسی شریعت پر چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے کہا لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ھالک۔ اس شریعت کی راتیں بھی دن کی مانند چمکدار اور روشن ہیں، اس سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے جس کا گمراہ ہونا مقدر ہے۔ شیطان کی مکاری دیکھیے دوستو، معراج کا پیغام کیا ہے اور معراج کے پیغام کو ہم کس انداز میں لے رہے ہیں۔ اگر واقعی معراج کا واقعہ تو مکی دور میں پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں،
اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد تقریباً 12 سال یا 11 سال اللہ کے نبی نے زندگی بسر کی. آپ کی زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں آئی جس میں آپ نے شب معراج کا اہتمام کیا ہو. اور صحابہ کا تقریباً 30 سالہ دور ہمارے پاس موجود ہے جو 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک. نہیں، ایک صحابی سے بھی آپ یہ ثابت کر نہیں سکتے کہ انہوں نے معراج کی رات ایک خصوصی عبادت کا اہتمام کیا ہو. اور عبادت کو اپنی اپنے شوق پر بجا مت لائیے، عبادت کو اس طرز پہ بجا لائیں جس طرز پر اللہ کے نبی نے ہمیں بجا لانے کا حکم دیا ہے، تبھی ہماری عبادت اللہ کے دربار میں قبول ہوگی. دوستو، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن تو یہ ہے اخلاص سے ادا کرنا چاہیے عبادت، اور جس عبادت میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، شو آف ہو، وہ عبادت اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. اور دوسری اہم کنڈیشن، وہ عبادت طریقہ رسول پر ہونی چاہیے. اگر طریقہ رسول پر نہ ہو، جس قدر جذبے سے، اخلاص سے آپ عبادت کو انجام دیجئے، اللہ کی قسم وہ عبادت ہرگز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے دوستو 300 سال تک ایک روایت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے. میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے دیکھا، دشمنان اسلام نے دیکھا، اسلام کو مٹا نہیں سکتے. اسلام ایک تو مضبوط دین ہے، جتنا ہی آپ اسے مٹانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ابھر کے آئے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام کی طاقت ہے دوستو. دشمنان اسلام نے ہر طرح سے کوشش کی، سازش کی اس اسلام کو مٹانے کے لیے، مٹا نہیں سکے. تو چاہا انہوں نے ایک مکاری کی. اسلام کو مٹا نہیں سکتے، اسلام کو بدنام کر سکتے ہیں. اور اسی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے بدعات و خرافات کی شکل میں بہت ساری واہیات کو، بہت سارے اعمال کو داخل کیا. میلاد النبی کو لے لیجیے آپ، رجب میں معراج کو لے لیجیے آپ، اور جس رات میں خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے عبادات کے نام پر، اور رجب کے کنڈے جو عموماً 22 رجب کو جعفر صادق کے نام پر اور اولیاء کے نام پر جو یعنی میٹھی روٹیاں اور دیگر چیزیں تو تقسیم کرتے ہیں، اور شب برات میں جو مٹھائی جو تقسیم ہوتی ہے، جو شعبان کی 15ویں رات جو بالکل سراسر بے بنیاد ہے، اس رات کوئی خاص عمل کرنا، شب برات شعبان کی 15ویں رات کی جانے والی مخصوص عبادت جو نہ اللہ کے نبی سے اور نہ صحابہ سے ثابت. یہ سب دوستو اسلام کی شبیہ اور اس کی تصویر کو بدنام کرنے اور داغدار کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی یہ سازش اور مکاری ہے. اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو. بس اس موقع پر میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. معاملہ بڑا نازک ہے. معراج کی رات عبادت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، برات کی رات خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، مٹھائی تقسیم کرنی ہے نہیں کرنی ہے. یاد رکھیں دوستو، جب یہ بات ثابت ہو جائے، اور ثابت ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں اور بدعت سے ہے، اور آپ مصر ہیں، آپ ڈٹے ہوئے ہیں اس بدعات و خرافات کو انجام دینے پر. جانتے ہیں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں، جو میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر کوئی بندہ بدعت میں مبتلا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا ما اکمل الدین فالعیاذ باللہ. جو بندہ دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں، عبادت وہ اپنی جانب سے کریٹ کرتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے اور اسے انجام دیتا ہے، وہ اپنی حرکت سے یہ دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل نہیں کیا. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے اس دین کو مکمل نہیں کیا، اس لیے وہ بدعتی اپنی بدعت والے کام سے اپنی زبان حال سے دعویٰ کرتا ہے. اللہ حفاظت کرے دوستو. لوٹ آئیں خالص سنت کی جانب، لوٹ آئیں خالص دین کی جانب. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے دوستو. زندگی گزر جائے گی اور موت کا سامنا کرنا ہے.
اور موت کے بعد حشر کے میدان میں ہماری حاضری ہونی ہے. اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو پانی پلانے کے منتظر ہوں گے, اور یہ بدعتی آگے بڑھیں گے, فرشتے روک لیں گے انہیں. اللہ کے نبی کہیں گے کہ چھوڑ دو. کتنا جذبہ رحمت ہے ہمارے نبی کے اندر. دیکھیے دوستو, روکا جا رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو. لیکن جب اللہ کے نبی سے کہا جائے گا, فرشتے کہیں گے اے نبی, اے آپ نہیں جانتے ہیں, آپ کے بعد ان لوگوں نے تمہارے دین کو بدل کے رکھ دیا, دین کی تصویر کو ہی بدل دیا. کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑا خسارہ کیا چاہے, اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے دوستو. سحقن سحقن لمن بدل دینی وفی رواہ لمن غیر دینی. دوری ہو, ہلاکت ہو اس بندے کے لیے جس بندے نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا. بس آخری پیغام یہ ہے دوستو, معراج کا سفر ہمیں بتاتا ہے ہمیں سنت کا جذبہ اپنے اندر رکھ کر خالص دین کو اپنانا ہے. بدعت و خرافات سے ہمیں جو ہے اپنے دامن زندگی کو بچانا ہے اور اوروں کو بھی بچانے کی جو فکر کرنی چاہیے. اور آخری پیغام یہ, معراج کا پیغام یہ نہیں آپ کو یہ تاریخ فکس کر کے اس رات چند عبادت کو انجام دے کر اپنے آپ میں آپ مطمئن ہو جائیں. معراج کا پیغام تو یہ ہے ہم 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں دوستو. معراج کا یہ تحفہ ہے, یہ معراج کا ایک گفٹ ہے جو اللہ نے اس سفر میں اپنے حبیب کو عطا کیا. ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے اور اپنا جائزہ لے کہ میں کتنا نماز کا پابند ہوں اور میرے اندر نماز کے حوالے سے کتنا اہتمام پایا جاتا ہے. میں خواتین سے بھی ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ٹٹولے, کھنگالے, ہمارے اندر نماز کے حوالے سے کتنا جذبہ پایا جاتا ہے. اگر کوئی خاتون گھر کا کوئی کام اگر وقت پر نہ کرے تو کتنی بے چینی ہوتی ہے, اور کس قدر تڑپتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے کچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اس کام کو نمٹانے کی فکر کرتی ہیں. کیجئے, گھر کی ذمہ داری کو ادا کرنا یہ آپ پر فرض ہے. کیا کبھی ہمارے اندر ایسا جذبہ بھی پیدا ہوا, گھڑی کو دیکھا, نماز کا وقت ہوا اور ہم نے نماز کو انجام نہ دیا اور ہمارے دل میں ایک بے چینی طاری ہوئی؟ یاد رکھیے دوستو, آپ کا ضمیر زندہ ہے اور آپ کے دل میں ایمان باقی ہے. نمازوں کے اوقات ہم سے رخصت ہو رہے ہیں, نمازوں کے اوقات ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اور ذرہ برابر بھی ہمارے اندر احساس نہیں ہو رہا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے اور ہمارے دل میں ایمان باقی نہیں ہے. دوستو معاف کیجیے گا, بس اللہ سے سچی توبہ کریں, اس مجلس میں عہد کریں, معراج کے اس پیغام کو لے کر انشاءاللہ اپنے گھر لوٹیں گے ہم اور تحیہ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہر نماز کی ہم پابندی کریں گے, خاص کر جو فرائض ہیں, جو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں ان کی پابندی. یہ ہمارا شعار ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہمارا شیوا ہے. دوستو بتانے کی ضرورت نہیں, یہ بندہ کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمیں انگلیوں پر گننا ہے. ہمیں اگر رشتے کی بات آتے ہیں تو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں, ارے یہ تو 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے. کیوں بتاتے ہیں؟ معیار اور سوچ کو بدلیے. یہ تو آپ کو بھی ادا کرنا ہے اور اس کو بھی ادا کرنا ہے. یہ کوئی جو ہے ہائی لائٹ کرنے والی بات نہیں ہے. یہ نمازوں کا پابند ہے, مسجد میں اس کی حاضری ہوتی ہے, یہ تو ہر مسلمان کو ادا کرنی ہی ہے. اور جو بندہ نمازوں کا پابند نہیں, وہاں دوسری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, یہ سگریٹ نہیں پیتا ہے, شراب نہیں پیتا ہے, تمباکو کا عادی نہیں ہے کہہ کر, اور نمازوں کے سلسلے میں ذکر کرتے ہی نہیں. سبحان اللہ, کیا معیار ہے دوستو ہمارے پاس دین کے حوالے سے. اسی لیے کوئی بندہ اس معیار کو بڑھانے کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں. معیار ہمارے پاس اگر دینی معیار ہو, ہر کوئی اپنے دین کو بڑھانے کی فکر کرے گا. مال معیار ہے, مال کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں. خوبصورتی معیار ہے, خوبصورتی کو بڑھانے کی فکر کرتے ہیں. دین معیار نہیں, اس لیے ہم دین کو جو ہے بڑھانے کی فکر نہیں کرتے ہیں. بس کوشش کیجئے, اللہ سے دعا بھی کریں دوستو. نمازوں کی پابندی اگر نہیں ہو رہی ہے, مشقت ہو رہی ہے, اللہ سے دعا کیجئے, اے پروردگار مجھے نمازوں کا پابند بنا دے, نماز کے حوالے سے ایک شوق میرے اندر پیدا کر دے.
اگر دیکھ رہے ہیں بدعت کو چھوڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے، سنت کو اپنانے کے میں جھجک ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کریں دوستو، اے پروردگار مجھے صحیح سنت کو اپنانے کی توفیق دے۔ میری زندگی میں، میرے خاندان میں، میرے رشتہ دار میں بدعت و خرافات پائے جاتے ہیں، اے پروردگار صحیح سنت کو اپنانے اور صحیح سنت کو سمجھنے کی اے پروردگار مجھے توفیق دے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ضرور ہمارے سینے کو خالص سنت کے لیے کھول دیں گے، انشاءاللہ خالص دین کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو خالص دین اور خالص سنت کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی زندگی میں پیش آنے والے مبارک واقعات کو پڑھنے، سمجھنے، معلوم کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس نبی سے سچی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس نبی کی ایک ایک سنت کو اور ایک ایک ادا کو پوری خوش دلی سے اپنانے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جذبہ عبادت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، جذبہ اطاعت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، جذبہ سنت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ ہم اب تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔